اور امام نے بہت عالی، بہت زیبا، بہت خوبصورت فیصلہ کیا۔ بڑی دشوار منزلیں امام نے طے کی۔ عزیزان من، اب آپ توجہ فرمائیں، حسین کی تنہائی، مظلومیت حسین، تنہا مدینہ سے چلے، تنہا مکہ سے چلے، تنہا مکہ سے کربلا تک پہنچے، اور تنہا کربلا میں وہ معرکہ سر کیا جس کے لیے لاکھوں کا لشکر درکار تھا، وہ امام نے اس مختصر سے لشکر سے سر کر لیا۔ روز تاسوعا آیا، 9 محرم الحرام، اور 9 محرم الحرام طے ہوا، اعلان ہوا جنگ کا دن ہے، فیصلہ کن جنگ کا دن ہے۔ امام نے حضرت عباس کو روانہ کر کے مہلت مانگی کہ 9 محرم کے بجائے 10 محرم کو نبرد کرتے ہیں، ہمیں ایک شب مہلت چاہیے۔ شب عاشور درکار ہے ہمیں۔ یہ امام نے مہلت لی۔ عزیزان، پس ذہن میں رکھنا، شب عاشور مہلت ہے، مہلت کی شب ہے۔ شب عاشور میں کیا ہوا ہے اور کیا ہونا ہے اور کیا ہوگا؟ جس طرح قرآن کریم میں لیلۃ القدر ہے، اللہ نے ایک شب سال کے اندر شب تقدیر، شب مقدرات بنائی ہے، اور مومنین کو حکم دیا ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں اپنی تقدیر پیش کرو اور اپنی تقدیر منظور کرواؤ۔ اسی طرح شب عاشور مومنین کے لیے، لشکر حسین کے لیے، عزاداران حسین کے لیے، سوگواران حسین کے لیے شب تقدیر ہے، شب قدر ہے، شب مقدرات ہے۔ رمضان کی لیلۃ القدر میں رزق ہر ایک کا متعین ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اہم ایک سال کے لیے اس کی زندگی کے مختلف امور طے ہوتے ہیں، اور لیلۃ القدر محرم میں، شب عاشور میں کیا مقدر بنتا ہے، کیا تقدیر بنتی ہے۔ شقاوت اور سعادت انسانوں کی مقدر ہوتی ہے، شہادت اور ذلت کی موت مقدر بنتی ہے۔ عزت کی موت شب تقدیر ہے، نہ رزق کے لیے، موت کے لیے۔ کس کے مقدر میں شہادت آنی ہے، کس کے مقدر میں ذلت کے ساتھ مرنا آتا ہے، اور ایسا ہی ہوا، یہ تقدیر معین ہوئی۔ شب عاشور امام علیہ السلام نے تمام لشکر کو فرما دیا، آخری شب ہے، کل سب شہید ہو جائیں گے، لہٰذا اسے آخری شب کے طور پر بسر کرو۔ اور آخری شب کے طور پر اس طرح سے انصار حسین و آل حسین نے بسر کی۔ حمید ابن مسلم عمر سعد کے لشکر کا خبر نگار یہ نقل کرتا ہے، تمام شب خیام حسینی سے اس طرح کی آواز آتی تھی جیسے محسوس ہوتا تھا عرش خدا سے آ رہی ہے، جیسے ملائکہ کے ذکر کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ شب بھر قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں، شب بھر گریہ، تضرع، زاری اور بکا کی آوازیں آ رہی ہیں، شب بھر توبہ، انابہ،
استغفار کی آوازیں آ رہی ہیں، رات بھر یا رب کی آوازیں آ رہی ہیں، جی بھر کے انصار حسین نے اس شب کو خدا کی بندگی کی۔ امام علیہ السلام نے اپنی شب کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، ایک حصہ انصار کے ساتھ، ایک حصہ اہل بیت کے ساتھ، اور ایک حصہ خلوت میں تنہا، جہاں امام کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ جس حصے میں امام اہل بیت کے ساتھ تھے، جناب سید ساجدین کو وصیتیں فرمانا شروع کی۔ جناب زینب اولیاء بھی تشریف فرما ہیں اس خیمے کے اندر۔ جب امام نے وصیتیں فرمائیں، جناب زینب علیہ رو پڑی اور عرض کرنے لگی، بھیا آپ کی وصیتوں سے لگتا ہے آج آخری رات ہے، اس کے بعد ہم آپس میں نہیں مل پائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بہنا، آج آخری شب ہے جو باہم گزار رہے ہیں، کل سے جدائی ہو جائے گی، ہمیشہ کی جدائی ہو جائے گی۔ یہ سن کر روایات میں ہے زینب اولیاء بے ہوش ہو گئی، غشی طاری ہو گئی۔ بھائی کی شہادت سن کر سید الشہداء بی بی کو ہوش میں لائے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں، اس شب سید الشہداء نے نہ جانے جناب زینب اولیاء سے کیا فرمایا کہ بی بی میں بہت دلیری آ گئی، بہت شجاعت آ گئی، علی کی بیٹی علی بن گئی، علی کی بیٹی عباس بن گئی، علی کی بیٹی حسین بن گئی۔ وہ حوصلہ، وہ صبر، وہ استقامت آ گئی۔ جہاں بہیا کی موت کا سن کر بے ہوش ہو گئی، لیکن روز کربلا ایسا منظر بھی دیکھا، بہیا کو قتل ہوتے دیکھتی رہی، فریاد کرتی رہی، لیکن بے ہوش نہیں ہوئی۔ بی بی سید الشہداء سے عرض کرتی ہیں، بھیا اگر کل جنگ ہے، نبرد ہے، رزم ہے، تو یہ انصار، یہ چند انصار جو ہمارے ساتھ ہیں، کیا یہ کل ہمارے ساتھ رہیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ جب جنگ شروع ہو یہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں اور میرے بھیا کو دشمنوں کے اندر تنہا چھوڑ کے چلے جائیں۔ بھیا کہیں ایسے تو نہیں ہوگا؟ وہ انصاری جو خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے، زینب اولیاء کی یہ آواز سن لی، سن کر روتا ہوا دوڑتا ہوا جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس گئے۔ حبیب نے رونے کا سبب پوچھا، کہنے لگے حبیب غضب ہو گیا ہے، ثانی زہرا کو ہماری وفا پہ اعتماد نہیں ہے۔ حبیب نے پوچھا کیا ہوا؟ جواب دیا، جیسے آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، ذمہ داری لگائی تھی، میں پہرا دوں حسین کے خیمے کے باہر۔ میں نے بہن اور بھائی کا مکالمہ سن لیا۔ بہن کہہ رہی تھی، بھیا یہ انصار کل ہمارے ساتھ رہیں گے، جب وقت ہوگا، جنگ کا ہوگا، جب حملہ ہوگا تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں۔ حبیب ابن مظاہر نے جب یہ بات سنی، حکم دیا فوراً تمام انصار کو جمع کرو ایک خیمے کے اندر۔ تمام انصار کو اکٹھا کیا گیا، التجا کی سید الشہداء کی بارگاہ میں، مولا تھوڑی دیر کے لیے آپ انصار کے خیمے میں تشریف لائیں۔ سید الشہداء آ کر تعجب کیا کہ سارے انصار ایک خیمے کے اندر جمع ہیں، اپنے اپنے خیموں سے، اپنے اپنے مقامات سے اٹھ کر آ گئے ہیں۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ جناب حبیب ابن مظاہر نے عرض کیا، مولا ہم نے سنا ہے ثانی زہرا کو ہماری وفا پہ اعتماد نہیں ہے، اس حالت میں ہم اس رات کو صبح میں نہیں بدلنا چاہتے۔ جب بی بی کا دل اتنا پریشان ہے
جب بیوی کا دل اتنا مضطر ہے، اس اضطرار میں نہیں رکھنا چاہتے، مولا ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اسی لحظے ہمیں اذن دیجئے، ہمیں جہاد کا حکم دیجئے، ہم اسی لحظے اپنی وفا کا ثبوت دیتے ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے اس وقت سید الشہداء نے فرمایا تم بہت با وفا اصحاب ہو، ایسے اصحاب کسی کو نصیب نہیں ہوئے، نہ میرے بابا کو نصیب ہوئے، نہ میرے مظلوم بھیا کو نصیب ہوئے، نہ میرے نانا کو نصیب ہوئے۔ مرحبا اے اصحاب حسین، اے انصار حسین، درود ہو تم پر، سلام ہو تم پر، مرحبا۔ سید الشہداء نے انہیں اطمینان دلایا تمہاری وفا پر پورا بھروسہ ہے، لیکن اے اصحاب حسین ایک بات میں تمہیں یہاں پر کہہ دیتا ہوں، میری طرف سے تم پر پورا اعتماد ہے، بھروسہ ہے، لیکن تم مجبور نہیں ہو یہاں رکنے پر۔ آج آخری شب ہے، کل نبرد ہوگی، کل کوئی بچے گا نہیں ہم میں سے، جو یہاں ہوگا مارا جائے گا۔ اگر جانا چاہتے ہو تو اٹھ کے چلے جاؤ، میں راضی ہوں، میرا رب بھی راضی ہے، میں نے حق بیعت تم سے اٹھا لیا ہے، اب اگر جاؤ تو گناہ نہیں ہوگا، معصیت نہیں ہوگی۔ اور سید الشہداء نے ان کی سہولت کے لیے چراغ بھی بجھا دیا تاکہ اندھیرے میں کوئی شرمندہ نہ ہو جائے۔ اگر کوئی جانا چاہتا ہے، کسی کو گھر کی مجبوری ہے، کسی کو کاروبار کی مجبوری ہے، کسی کو بیوی بچوں کی مجبوری ہے، کسی کو کوئی ذاتی مجبوری ہے، کہیں مجبوری میں پریشانی میں یہاں پر بیٹھا نہ جائے اور مارا نہ جائے۔ جب چراغ جلا، سب اصحاب سید الشہداء کے سامنے گردنیں جھکا کر فریاد کر رہے ہیں، مولا یہ ایک جان ہے، اگر خدا 1000 جان دے اور ہر دفعہ ہماری جان کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں، اے حسین آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اے حسین ہم چھوڑ کے وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے، ہم وفا کا ثبوت دے کے جائیں گے۔ سید الشہداء نے اس وقت ان اصحاب گرامی کو فرمایا ہاں تم میں سے کل ہر ایک شہید ہو جائے گا۔ ہر ایک کا مقام شہادت بتایا، نام لے کر بتایا، ایک ایک کا نام لیا، تمام اصحاب کا نام لے کر اس کا مقام و مقتل بھی بتایا اور بہشت میں اس کا مقام بھی ذکر کیا۔ جب ساری فہرست مکمل ہو گئی، خیمے میں موجود تمام اصحاب کا نام لے لیا گیا، خیمے کے کونے سے ایک بچگانہ آواز آئی کہ امو جان کیا مجھے یتیم سمجھ کر شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ذکر کیا ہے؟ مجھ پہ رحم کھا گئے، مجھ پہ ترس آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام اس آواز کو پہچانتے تھے، ہر ایک سے بہتر پہچانتے تھے، اس لیے کہ یہ لخت جگر حسن کی آواز تھی، یہ اس ہستی کی آواز تھی جو اپنے بھیا کے مشابہ ہے۔ امام جب بھی امام حسن کو دیکھنا چاہتے قاسم ابن حسن کو دیکھ لیتے۔ امام نے فرمایا قاسم بیٹا یہ آپ کی آواز ہے، آ جاؤ میرے بیٹا، اپنے چچا کی آغوش میں آ جاؤ۔ بچے کو بلایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور فرمایا بیٹا یہ تو اصحاب کی نشست تھی، اصحاب کی مجلس تھی، بیٹا تو اس خیمے میں کیوں آ گیا؟ امام جناب قاسم فرماتے ہیں چچا مولا جب میں نے دیکھا کہ شب تقدیر ہے، شہادتوں کا ذکر ہو رہا ہے، شہداء کے مقدرات بتائے جا رہے ہیں، تو میں بھی اندر آ گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے مقدر میں بھی ہے یا نہیں ہے۔ عزاداران حسین ابن علی شب عاشور ہے، آپ عزائے حسین میں شریک ہیں۔ آج شب حضرت قاسم سے ہی یہ وتیرہ سیکھ لیں کہ کس طرح اپنے آپ کو فہرست شہداء میں شامل کر سکتے ہیں۔ بعید نہیں ہے آج ایک نگاہ حسین کی ہم پہ بھی پڑ جائے اور حسین ہم جیسے گناہ کاروں کو، ہم جیسے غافلوں کو، ہم جیسے شقیوں کو بھی آج اے حسین شب عاشور اس مجلس میں جوانان ہیں، اے حسین
اس مجلس میں سارے گناہگار ہیں لیکن تیرے عزادار ہیں. آج شب یہاں آنے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی. اے حسین صرف آپ کے لیے آئے ہیں. آج شب یہاں شب بیداری کے لیے آئے ہیں. یہ شب عاشور ایسے گزارنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ گزاری تھی. لیکن مولا اس خیمے کے اندر، اس مسجد کے اندر یہ عزیزان تشریف فرما ہے. اگر ان کی بھی مقدر ہو جائے، اگر ان کی بھی تقدیر میں آ جائے، اے حسین مرنا تو ہے ہی، کسی نے زندہ نہیں بچنا. اے حسین یہ پسند نہیں کرتے ساری زندگی تیرا نام لے لے کر یا حسین کہتے رہے، ساری زندگی تیرا ماتم کرتے رہے، ساری زندگی تیرے لیے آنسو بہاتے رہے. لیکن اے حسین جب موت آئے، اے حسین تو ایسی جگہ آئے جہاں تو نہ ہو، جو تیری راہ میں نہ ہو. اے حسین تیرے نام پہ مرنا چاہتے ہیں، تیرے قدموں پہ مرنا چاہتے ہیں، تیری راہ میں مرنا چاہتے ہیں. اے حسین تیری راہ میں مرنا چاہتے ہیں. اگر ایک لطف کرم آج ہو جائے اس شب مقدرات شہادت میں، یہ شہادت کی موت ہماری تقدیر میں بھی لکھ دی جائے. اے حسین شب عاشور اصحاب حسین میں سے کوئی ایسا نہیں تھا. اے حسین تیرا دامن رحمت تو اتنا کھلا وسیع ہے. ایک صحابی، ایک شہید کربلا کا ایسے تھا جو شب عاشور اس خیمے میں موجود نہیں تھا. شب عاشور تک حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا، لیکن روز عاشور، صبح عاشور دشمن کے لشکر میں تھا، اعداء کے لشکر میں تھا، اشقیاء کے لشکر میں تھا، اور مجرم بھی تھا، اور جرم بھی غیر معمولی تھا اس کا. اور جرم کیا تھا اے حسین؟ جرم یہ تھا کہ اس نے آپ کا راستہ روکا تھا، اس نے اولاد علی کا راستہ روکا تھا، اس نے زہرا کی بیٹیوں کا راستہ روکا تھا، اور روک کر آپ کو اس صحرا میں لے کر آیا، اور سب سے پہلا پہرا اس نے دیا، اور آپ پر پانی اس نے بند کیا. اے حسین جب وہ بھی پشیمان ہو گیا، جب اس نے بھی توبہ کر لی، شب عاشور شب مقدرات میں نہیں تھا آپ کے پاس. اے حسین ابھی اس نے آپ سے شہادت طلب نہیں کی، لیکن صبح عاشور یہ حر پشیمان ہو کر آپ کی بارگاہ میں آ گئے. اے حسین اتنے کریم مولا ہے آپ. اے حسین اس کو بھی معاف کر دیا، اپنے مجرم کو بھی معاف کر دیا، اور اس کی تقدیر میں بھی شہادت لکھ دی، اور اس کی مقدر میں بھی یہ شہادت، یہ اعزاز لکھ دیا. اے حسین ہم میں سے کوئی بھی حر جتنا گناہگار تو نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی حر جتنا مجرم تو نہیں. اے حسین کوتاہیاں ضرور ہوئی ہیں، اے حسین غفلتیں ضرور ہوئی ہیں، اے حسین سستیاں ضرور ہوئی ہیں، اے حسین فرائض ضرور ترک کیے ہیں، اے حسین کا بھی حق ادا نہیں کیا ہوگا، لیکن خدا شاہد ہے اتنا بڑا جرم نہیں کیا کہ اولاد علی کو لے کر انہیں صحرائے کربلا میں اس دشت میں آ کر محصور کر کے ان پہ پانی بند کر دیا ہو. حسین اگر کوئی اتنا بڑا مجرم بھی ہو اور توبہ کر کے تیری بارگاہ میں آ جائے تو حسین نہ صرف اسے معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کے مقدر میں شہادت لکھ دیتا ہے. ایک نگاہ کرم آج اس مجلس میں بھی ہو جائے، ایک نگاہ کرم ہم گناہگاروں پہ بھی ہو جائے. اے حسین ایک نگاہ کرم ہم پہ بھی ہو. اے حسین ہم بھی بیوی کے سامنے شرمندہ نہ ہو. اے حسین ہم بھی آپ کی بہن کے سامنے شرمندہ نہ ہو. اے حسین آج شب عاشور ہے، آج شب عاشور ہے. زینب اولیاء کہیں ہماری مجلس کے بارے میں بھی یہی تو نہیں سوچ رہی؟ اے حسین یہ آئے تو ہیں، یہ رونے کے لیے آئے تو ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ رو کر اٹھ کے چلے جائیں اور ہماری عزا کا سلسلہ اور ہماری مزاحمت کا سلسلہ اور ہماری نہضت کا سلسلہ
اے حسین آپ کے مقصد کو تکمیل کرنے کا سلسلہ یہ چھوڑ کر یہ بھی کہیں اپنے معمولات میں نہ مشغول ہو جائیں۔ اے عزاداران حسین، وہ جو کربلا میں موجود تھے، اگر زینب اولیاء نے ان کی وفا کے بارے میں تردید کا اظہار کیا تو کیا کوئی ضمانت ہے کہ بی بی ہمارے بارے میں مطمئن ہے؟ نہ عزیز من، وہ بہت جانسار، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، وہ اپنے محلے کی مسجد میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے شہر کے عزا خانے میں نہیں تھے، وہ اپنے گھر بار سے دور ہو گئے تھے، اپنے دیار سے دور ہو گئے تھے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ پیاس کی حالت میں حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور بی بی فرما رہی ہیں کل تک بھی یہ ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں؟ عزاداران حسین، انصار حسین نے اسی شب کو اپنی وفا کا ثبوت دیا۔ عزاداران حسین، ہم نے بھی آج شب اپنی وفا کا ثبوت دینا ہے، ہم نے بھی آج بی بی کو تسلی دینی ہے، ہم نے بھی آج عہد کرنا ہے، ہم نے بھی آج بی بی کو یہ پیغام دینا ہے، اے بی بی بھروسہ کریں، ان جوانوں کے اوپر بھی بھروسہ کریں، ان عزاداروں کے اوپر بھی بھروسہ کریں، اے بی بی کچھ بھی ہو جائے، لشکر آ جائیں، یزیدی آ جائیں، شمر آ جائیں، خولی آ جائے، جو بھی آ جائے، ہم آپ کی راہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے راستے کو ترک کرنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کو تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کی طرف پشت کرنے والے نہیں ہیں۔ اے بی بی ہمیں بھی جان نثاران حسین میں قبول فرما لو، اے بی بی ہمیں بھی ناصرین حسین میں قبول فرما لو، اے بی بی وہ موقع ہمیں بھی فراہم کرو کہ جب یہ جوان بھی اپنی وفا کا ثبوت دیں۔ عزاداران، وہ شب گزری، وہ مقدرات طے ہو گئیں، اور پھر وہ دن آ گیا۔ وہ دن بڑا بھاری تھا، بڑا سخت تھا اہل بیت کے لیے، وہ عزا کا دن تھا، وہ عظیم دن تھا، وہ یوم عظیم تھا۔ یہ وہ دن تھا جس کے بارے میں تمام انبیاء کا فرمان تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان تھا، جس کے بارے میں علی کا فرمان تھا، جس کے بارے میں امام مجتبیٰ کا فرمان تھا۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ، اے ابو عبداللہ، اے حسین، جو تیری مصیبت کا دن ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ بہت عظیم دن ہوگا۔ وہ دن آ گیا، اس کا ہر مرحلہ بہت عظیم تھا، اور پھر وہ مرحلہ جو امام زمان کے لیے بہت عظیم ہے۔ عزیزان، کربلا کا ہر مرحلہ امام زمان کے لیے بہت بھاری ہے، لیکن ایک مرحلہ نہ جانے کیوں امام کو ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور امام خود بھی اس پہ یاد کر کے گریہ فرماتے ہیں، اور ذاکرین مجلس حسین کو بھی فرماتے ہیں کہ میرے مولا، میرے آقا، میری جد کی ذکر مصائب پڑھنے والوں، میری جد کا وداع ضرور پڑھا کرو۔ معلوم نہیں امام عصر کو وداع امام حسین کیوں اتنا بھاری ہے۔ عزیزان، سید الشہداء جب بالکل میدان میں تنہا رہ گئے، وطرن موتورا، تنہا، سید الشہداء نے اب تیاری کی میدان جنگ میں جانے کے لیے۔ سب سے پہلے آ کر جناب زینب اولیاء سے فرمایا، بی بی جو مدینہ میں نے آپ کو پرانا لباس دیا تھا وہ عطا کر دیں۔ بی بی نے رو کر پوچھا، بھیا یہ آخری لحظہ ہے، یہ آخری گھڑی ہے، یہ جدائی کا وقت ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں بہنا۔ بی بی فرماتی ہے، مجھے بتایا گیا تھا جب بھائی پرانا لباس مانگے تو یہ وداع کا وقت آ جائے گا، یہ جدائی کا وقت آ جائے گا۔ سید الشہداء نے پرانا لباس لیا اور لے کر اس کو جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا، اس میں سوراخ ڈالنا شروع کیے۔ بی بی حیرت سے دیکھ کر روتے ہوئے پوچھتی ہیں، بھیا یہ تو پہلے ہی بہت پرانا ہے اور آپ اس کو پھاڑ بھی رہے ہیں، سوراخ بھی کر رہے ہیں۔ سید الشہداء نے فرمایا، بی بی میرا دشمن بہت کمینہ ہے، بہت گھٹیا ہے، بہت حقیر ہے، مجھے معلوم ہے مجھے قتل کرنے کے بعد میری لاش کو لوٹ لیں گے، جب میری لاش کو لوٹنے آئیں گے میرا لباس بھی لوٹ لیں گے،
मैं इसलिए ये पुराना लिबास पहन रहा हूँ, फटा हुआ लिबास पहन रहा हूँ कि इसको पुराना और फटा हुआ समझकर मेरे तन पे छोड़ जाए, इसलिए कि मैं पसे मर्ग भी पसे शहादत भी उरियानी पसंद नहीं कर सकता। गयूर अज़ादारों, जिस इमाम की अज़ा करते हो, जिस इमाम को रोते हो, जिस इमाम के लिए सीना को भी करते हो, वो हुसैन इतना गैरती है, इतना गैरतमंद है कि शहादत के बाद भी अपने तन की उरियानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुराना लिबास पहना, उसके ऊपर मामूली लिबास पहना और उसके ऊपर जंगी लिबास पहना, और पहनकर फरमाया, बीबी को फरमाया तमाम बीबियों को इकट्ठा करो, हुसैन अलैहिस्सलाम की रुखसत का वक्त आ गया है। बीबियां जमा हुई, हुसैन अलैहिस्सलाम को एक हलके में लिया और बढ़ बढ़ कर बीबियां आगे बढ़कर सैयद शुहदा के बोसे ले रही हैं। एक बीबी पाँव से लिपट जाती है, एक बीबी हुसैन का हाथ थाम लेती है, बार बार बाजू चूमती है, एक बीबी दूसरा बाजू चूम लेती है, एक बीबी बढ़कर इमाम के कंधों पे बोसा देती है, लेकिन ज़ैनब औलिया बार बार सैयद शुहदा की गर्दन चूमती हैं, हर बार गर्दन पे बोसा देती हैं। बीबी फरमाती हैं, भैया हुसैन ये मेरा बोसा है, ये विदा का बोसा है, ये माँ ज़हरा की तरफ से है, ये बाबा अली की तरफ से है। जज़ाकुम रब्बुकुम। बहुत दुश्वार है, बहुत अजीम वक्त है, बहुत अजीम लम्हा है इमाम असर के लिए। इमाम असर फरमाते हैं, ये विदा याद करो, इस विदा में गिरिया करो, मेरे शरीक गम बन जाओ। अज़ादारों, ये वो बुका है जो इमाम ज़मन अंजाम देते हैं। सैयद शुहदा आमादा हुए, बीबियों को विदा कहा और अब अपने राहवार पर घोड़े पर सवार होने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। आकर उस वक्त इमाम को एक अजीब तन्हाई का एहसास होता है, उस वक्त गुर्बत का एहसास होता है। इमाम ने घोड़े के लगाम थामी तो वो वक्त याद आ गया जब इमाम घोड़े पे बैठने आते, जनाब अली अकबर आ जाते, अब्बास अलमदार आ जाते, जवानान बनु हाशिम आ जाते, इमाम की रकाब थामते, कोई लगाम थामता, कोई अपना कंधा पेश करता और इमाम को घोड़े पे सवार करता। लेकिन इस वक्त असर आशूर है, असर आशूर, इमाम की कमर टूटी हुई है, इमाम खस्ता हैं, इमाम शिकस्ता हैं, इमाम तिश्ना हैं, इमाम सुबहों से लाशें उठा उठा के थके हुए हैं, इमाम का गला प्यासा है और इस वक्त ज़रूरत है घोड़े पर सवार करने के लिए जवानान बनु हाशिम की, लेकिन कोई नज़र नहीं आता, अंसार में से कोई नज़र नहीं आता। सैयद शुहदा खुद ही सवार होते हैं, रिकाब पे पाँव रखा और घोड़े पर सवार होकर लगाम हाथ में ली और उसके बाद घोड़े को एड़ लगाते हैं कि घोड़ा मैदान की तरफ रवाना हो, लेकिन घोड़ा हिलता नहीं है। सैयद शुहदा ने दोबारा घोड़े को एड़ लगाई कि घोड़ा मैदान की तरफ कदम उठाए, लेकिन घोड़ा कदम नहीं उठाता। सैयद शुहदा फरमाते हैं, मेरे राहवार ए मरकब, तू बहुत बावफा हैवान है, मैं देख रहा हूँ तू सुबह से मेरे साथ कई दफ़ा मकतल में गया, लाशें उठा के लाया, तू प्यासा है, मुझे मालूम है तू थका हुआ है, तू खस्ता हो गया है, अब मैं आखिरी दफा मुझे मकतल में लेकर जा, मैं वापस नहीं आऊंगा, बस मुझे उतार के फिर वापस आ जाना, तेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद घोड़ा कदम नहीं उठाता। सैयद शुहदा ने घोड़े की निगाहों को देखा, घोड़े की निगाहें जमीन के ऊपर अपने पाँव में लगी हुई हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब घोड़े की निगाहों का ताक़ुब किया तो हुसैन से जीन छूट गई, हुसैन से जीन छूट गई। हुसैन फौरन जमीन पे आ गए। वो मंजर ऐसा था अज़ादारान, वो मंजर ऐसा था, वो मंजर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो बाप ही बर्दाश्त कर सकता है जो आखिरी दफा औलाद को विदा करके जा रहा हो, वही बाप बर्दाश्त कर सकता है। अज़ादारान, हम अपने घरों से जुदा होते हैं, सफर करते हैं। बहुत सारे आप में से अभी
اپنے گھروں سے دور ہیں، ودا کر کے آئے ہیں، لیکن گھر والے منتظر ہیں واپس آ جائیں گے، بچے واپس آ جائیں گے، آپ اپنے ماں باپ سے مل لو گے، لیکن وہ بچے جنہیں پتا ہو ابھی باپ جا رہا ہے پھر کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور جب باپ کو معلوم ہو جائے کہ پھر بچوں کی صورت دیکھنے کو نہیں ملے گی اور پھر یہ منظر بھی دیکھ لے، سید الشہداء سے زین چھوٹ گئی۔ کیا منظر دیکھتے ہیں، چھوٹی سی بچی، 3 سال کی بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، بڑے دکھیا بین کر رہی ہے، امام کے گھوڑے کو خطاب کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو لے کے نہ جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں، جو گیا وہ واپس نہیں آیا، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بھیا اکبر گئے واپس نہیں آئے، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو لے کر نہ جانا۔ اور بی بی کیا فرماتی ہیں، میرے بابا کے گھوڑے اگر میرے بابا کو لے کر ہی جانا ہے تو پہلے میرے بابا کو پانی پہ لے جانا، پہلے میرے بابا کو فرات پہ لے جانا، پہلے میرا بابا تشنا ہے، میرے بابا کا گلا خشک ہے، میرے بابا کا جگر خشک ہے، پہلے میرے بابا کو جا کر پانی پہ لے جانا، میرے بابا کو پانی پلا دینا، میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا تھکا ہوا، میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا خستہ ہے، بابا کے گھوڑے، جب میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو اتارنے کا وقت آ جائے تو سنگلاخ زمین پہ پتھروں پہ نہیں اتارنا، ذرا نرم جگہ دیکھ کر اتارنا۔ سید الشہداء گھوڑے سے اتر کر بی بی کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر گلے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں میری بیٹی اتنی دکھیا بین نہ کر، اے بی بی میرے دل میں آگ لگا دی ہے، میرے جگر میں آگ برپا کر دی ہے، اے میری بی بی، اے میری بیٹی اتنی دکھیا بین نہ کر، تیرے رونے کا وقت ابھی نہیں آیا، بی بی تجھے رونا ہے، تجھے بازاروں میں رونا ہے، تجھے درباروں میں رونا ہے، تجھے زندانوں میں رونا ہے، ابھی تو میں تیرا بابا زندہ ہوں، اے میری بیٹی تو یتیموں کی طرح بین کر رہی ہے، میں تو ابھی زندہ ہوں، تو میرے سینے کے ساتھ ہے، تو یتیموں کی طرح رو رہی ہے۔ حسین علیہ السلام نے بی بی کو زینب علیہ کے حوالے کیا، فرمایا میری بہنوں میری بیٹی کا خیال رکھنا، میری بیٹی کا دھیان رکھنا، اور میری بیٹی کے جب سونے کا وقت آ جائے تو اپنے سینے پہ سلا لینا، اس لیے یہ عادت کر چکی ہے بابا کے سینے پہ سونی۔ یہ پہلی شب جب تنہائی کی آ جائے شاید اس کو نیند نہ آئے، میری بہنہ اس کا خیال رکھنا۔ بچی کو حوالے کر کے سید الشہداء دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر بیویوں کو آخری سلام کہتے ہیں، اور سلام کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چند قدم اٹھاتا ہے، میدان کی طرف بڑھتا ہے، امام کو اپنے گھوڑے کے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، نگاہ موڑ کے چہرہ موڑ کے دیکھا، جناب زینب علیہ خیمے سے باہر آ گئی ہیں، اپنے بھیا کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی صحرا میں آ گئی ہیں۔ اجرکم ربکم جزاکم ربکم۔ حسین نے گھوڑا روک لیا، گھوڑا روک دیا، رخ موڑ کے فرمایا زینب خبردار، جب تک حسین زندہ ہے کوئی بی بی خیمے سے باہر نہ آئے، جب تک حسین زندہ ہے کوئی بی بی خیمے سے باہر نہ آئے۔ عزیزان، یہاں یہ ایک بزرگ عالم دین، ان کا یہ فرمانا ہے
کہ جب تک حضرت عباس علمدار زندہ تھے، حسین ابن علی کہ ساری توجہ مقتل کے اندر تھی. جب بھی کوئی انصاری یا ہاشمی میدان میں جاتا وہ ندا دیتا. بار بار حسین مقتل میں گئے. اسی دوران حسین علیہ السلام نے چند دفعہ جنگ بھی کی. حضرت علی اکبر کی لاش سے دشمنوں کو ہٹانے کے لیے سید الشہداء نے حملہ بھی کیا. لیکن اس پورے معرکہ میں امام نے صرف مقتل کی طرف توجہ رکھی. یہ پہلی دفعہ ہے جب امام حسین علیہ السلام مقتل میں روانہ ہو رہے ہیں تو یہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ امام کی ایک آنکھ مقتل میں تھی، ایک آنکھ خیمے کے اندر تھی، خیام کے اندر تھی. کیونکہ معلوم تھا اب میرا علمدار نہیں ہے، اب پردوں کا محافظ نہیں ہے، اب میرا عباس نہیں ہے. ایک نگاہ مقتل میں جنگ پہ رکھے ہوئے تھی اور ایک نگاہ خیام میں بیبیوں کے اوپر رکھے ہوئے تھی کہ خبردار کوئی لعین نہ آ جائے. سید الشہداء ایک نگاہ خیمے پہ ہے اور ایک نگاہ مقتل میں ہے. مڑ کر بی بی کو فرماتے ہیں بہنا جب تک حسین زندہ ہے خیموں سے باہر نہ آنا. یہ فرما کر گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان کی طرف روانہ ہوئے. جا کر جنگ شروع کی. علی کے پیاسے بیٹے نے جنگ شروع کی، فاطمہ کے لال نے جنگ شروع کی. جس طرف حسین ابن علی حملہ کرتے یہ لعین وہیں سے فرار کا راستہ اختیار کرتے. سید الشہداء نے ہر حملے کے اندر تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر دشمن کو فرار پہ مجبور کر دیتا، ان کے اندر دھک بیٹھ جاتی، روب پڑ جاتا. اور یہ اللہ اکبر کی تکبیر زینب اولیاء کے دل کو ڈھارس دے دیتی، آس دے دیتی، امید دے دیتی میرا بھیا ابھی زندہ ہے، میرا بھیا ابھی زندہ ہے. لیکن ایک دفعہ عزیزان اللہ اکبر کی ندائیں آنا بند ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر کی نگاہیں آنا بند ہو جاتی ہیں اور غل پڑ جاتا ہے کہ حسین شہید ہو گئے. غبار اٹھتا ہے. بی بی سمجھ جاتی ہیں اب میرا بھیا زین کے اوپر نہیں ہے، اب جنگ نہیں لڑ رہا، اب زمین پہ آ گیا ہے. اور اس وقت سیدہ زینب نے خیمے کا دروازہ چھوڑ دیا اور ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو جاتی ہیں اور جا کر کیا منظر دیکھتی ہیں. وہ منظر جو زینب ثانی زہرا کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن شب عاشور حسین کی تلقین کے بعد، حسین کی تعلیم کے بعد اور حسین کی گزارش کے بعد اب برداشت کر رہی ہیں. وہ کیا منظر ہے عزیزان کہ بی بی دیکھتی ہیں کہ شمر لعین ہاتھ میں خنجر لہراتا ہوا حسین کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک گودال کے اندر حسین علیہ السلام کا سر سجدے میں ہے. یہ لعین آگے بڑھ کر اپنا زانو خم کر کے پشت حسین پہ رکھتا ہے اور زلفوں کو تھامتا ہے. سر زلفوں میں ہاتھ میں لے کر، زلفیں لے کر اور پسے گردن سے خنجر چلاتا ہے. ہر وار کے اوپر تل زینبیہ سے آواز آئی، واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ مظلومہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ. ماتم حسین